پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. کل کے پروگرام میں ہم نے بلاول صاحب کے ایک بیان پر گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا ایک ہی آئینی طریقہ ہے اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا لانا. اور انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ہم اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ چائے پہ بیٹھیں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. اب کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس پر جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا. آج مسلم لیگ نون کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا وہ اتفاق نہیں کرتے بلاول صاحب کی اس بات سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نمبر پورا بھی تھا تو بھی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی سینٹ میں, تو یہ راستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے یا احتجاج کیا جائے. احسن اقبال صاحب نے بلاول صاحب کی اس تجویز کو رد کر دیا, اور احسن اقبال صاحب ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ پارٹی کے عہدیدار کی حیثیت سے اس تجویز کو رد کر رہے تھے. تو اب اس پر کیا نقطہ نظر ہے ہمارے جو سینئر اینالسٹ ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایک واضح تقسیم ہو گئی ہے, یعنی احتجاج کا جو لاہے عمل ہے یا حکومت کو گھر بھیجنے کا لاہے عمل ہے اس پر ہی بنیادی اتفاق موجود نہیں ہے. ایک تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا براڈ شیٹ کے معاملے پر جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کل بھی ہم نے اس پہ کچھ گفتگو کی تھی, لیکن اب یہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ براڈ شیٹ سے الگ ہو جائیں. اس پر ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کی رائے کیا ہے, اس پر آج کے گفتگو کریں گے. آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, بہت سارے کیسز نئے ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں, جیسے مراد علی شاہ صاحب پر نیا ریفرنس آیا ہے. سندھ میں 2-3 نئے جو سکیمز ہیں ان کی انکوائری شروع ہو گئی ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں, کیا اپوزیشن پر سندھ حکومت پر پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھے گا نیب کے کیسز کی وجہ سے؟ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب, خوش آمدید. افتخار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ بھی افتخار صاحب بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب شکریہ, اور نذیر غیر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کا بیان ہی آپ کو سنوا دیتا ہوں. بلاول صاحب کے بیان کے رد عمل میں آج جو انہوں نے دیا ہے, سنیے انہوں نے کیا کہا. تحریک عدم اعتماد کی پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے, پرانی تجویز ہے, اور ہم پی ڈی ایم میں جو پارٹیز ہیں ان کی تجاویز پہ بحث کرتے ہیں اور پھر اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. لیکن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے. افتخار احمد صاحب, کیا فیصلہ کن لانگ مارچ یہی حل ہے, یا بلاول صاحب جو تجویز کر رہے ہیں وہ حل ہے, یا کوئی حل نہیں ہے اپوزیشن کے پاس؟ کیا حکومت کو گھر بھیجنے کے لاہے عمل پر اپوزیشن تقسیم ہو گئی, پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی ہے؟ افتخار صاحب, پہلے بات ہے کہ یہ ایسی بات پہ تقسیم نہیں ہوتی. اس قسم کی اتحادی پارٹیاں اپنا, جس طرح احسن اقبال نے کہا کہ تجویز ہے, احسن اقبال اس کو بہت پہلے ریفیوٹ کر چکے ہیں, اور اس سے بہت پہلے. آج میں حیران ہوں کہ آج خبر کیوں بن گئی. بلاول اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر احسن اقبال نے کئی ہفتے پہلے سے کہا کہ ہم اس میں یقین نہیں رکھتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں ذاتی طور پہ پارلیمانی جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے 5 سال پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے. اب اپوزیشن کا رول کیا ہے؟ اپوزیشن کا رول ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو پالیسیز ہیں حکومت کی ان کو اسٹڈی کرے اور ان پہ تنقید کے لیے اپنا پازیٹیو پوائنٹ آف ویو جو ہے پیش کرے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. نہ فارن پالیسی کے معاملے پر اپوزیشن ڈٹ کے کوئی ایسا ایشو فریم کر سکتی ہے, حالانکہ ان کے پاس موقع تھا جب ہندوستان نے 370 کا اطلاق کیا. ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن والے اگر سنجیدگی کے ساتھ سارے معاملے کو لیتے تو ایک تو لوگوں کو تعلیم ملتی, لوگوں کو انفارمیشن ملتی. کیونکہ دیکھیں ایک نوجوان نسل ہے بالکل جو 1980 کے بعد کی پیدائش ہے, اس کو کچھ نہیں پتا پاکستان کے ایشوز کیا ہیں. وہ حالانکہ 40 سال کی ان کی عمر ہے. ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی اپوزیشن کا کام ہے. اپوزیشن نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ جانے والے حکمران چور تھے, اچکے تھے, فراڈیے تھے, بدماش تھے, لٹیرے تھے. اب اس کا اینٹی تھیسس یہ ہے, وہ دے رہے ہیں عمران خان تمہیں جو لے کے آئے ہیں انہوں نے غلط کیا. اس سے کام نہیں چلے گا. اب دیکھیں نا, میں آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں, کل بجلی کے ریٹ پھر بڑھے. کیا یہ اپوزیشن کے پاس ایک ایشو نہیں ہے؟
کیا اپوزیشن کے پاس یہ ایشو نہیں ہے کہ آج عمران خان نے کہا کہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، تو کیا عمران خان کو جواب دینے کے لیے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس نہیں بنتی تھی بجائے اس قسم کی باتیں کرنے کے جو یہ کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا دوں، کوئی مارچ کامیاب نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ لوگ مارچ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایک مارچ کامیاب ہو سکتا ہے جس میں کم از کم 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ لوگ گلی محلوں سے نکل کے، تحصیلوں سے نکل کے، دیہاتوں سے نکل کے مین جی ٹی روڈ پہ آئیں اور خود آئیں اور وہ مارچ شروع کر دیں ٹوارڈز اسلام آباد یا راولپنڈی، جو بھی ان کی قیادت فیصلہ کرے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو نظریات کی سیاست ختم ہو گئی ہے، دوسرا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے یونین کونسل کی سطح پہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا۔ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں کانسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس کرتی ہیں، اور جب کانسٹیٹیوئنسی بیس پالیٹکس کرتے ہیں تو اے کی بجائے اے اگر پی ٹی آئی میں، تو بی پیپلز پارٹی میں، تو سی جو ہے نون لیگ میں ہے۔ اس طریقے سے تحریک نہیں چل سکتی۔ اور بالکل صحیح، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن نے کی، ایشوز بیسڈ جو ہے وہ اپوزیشن نے کی۔ اور یہ صاحب، یہ احسن اقبال صاحب کے اس بیان پر میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ احسن اقبال صاحب کے اختلاف رکھنے سے کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا الگ الگ موقف واضح ہو گیا؟ دیکھیں، میں نے کل بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا اتحاد کسی پولیٹیکل ایم کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ایک ہی ایم ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور جو انہوں نے نکالا ہے کہ ہم اپنی سیاست میں اداروں کا انٹرفیئرنس وہ نہیں چاہتے۔ اب اداروں کے انٹرفیئرنس کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ ادارے کس قانون کے تحت انٹرفیئر کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی قانون کے تحت نہیں کرتے، خود بخود کرتے ہیں، تو کون سا قانون لایا جائے گا کہ وہ انٹرفیئرنس ختم ہو جائے گی، اور کون ان کی ضمانت دے گا کہ انٹرفیئرنس، یعنی کوئی کسی نیگوسیشن ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا 2 اور 2 4 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمزوری خود سے سیاسی پارٹیوں کی ہے، جن کے ایم این ایز، جن کے ایم پی ایز ایک آدمی کی کال سنتے ہیں اور ایک پارٹی سے چھلانگ لگا کے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، جو طاقتور ہیں، جن کے پیچھے 1-1 لاکھ ووٹ ہے، جو اپنے خود گھر میں کھانا پینے دانا پانی رکھتے ہیں، وہ لوگ ایک فون کال کے اوپر کہتے ہیں، اور ایک اس نے کہا، شاید کاکانا بازی نے ابھی 3 ہمارے بندوں کو فون کال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری تو آپ کی ہے، تو اپنا گھر کوئی درست نہیں کرتا۔ لانگ مارچ کے لیے میرے جیسے غریب گھرانے کے لوگوں کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ نکلو، تاکہ ہم ایک مقام آ جائے تو پھر ہمیں زیادہ فون کیے جائیں، ہم سے زیادہ رابطے کیے جائیں، ہمیں زیادہ لاڈلا بنایا جائے۔ یعنی نکے کا ابا جو ہے اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نکاح کیوں بدلا ہے، یہ اس سے اعتراض ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر پی ڈی ایم پہلے دن سے ہی ایک پولیٹیکل سٹرگل نہیں تھی، یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی سوکنوں کا ایک لڑائی تھی جو کہ چلی ہے، اور سوکن کے طور پہ انہوں نے بہیو کیا ہے، کہا اس کو اتار دو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ اس سے ملے گا کیا سر؟ اپوزیشن کو کیا ملے گا، حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں عرض کروں، 35,000 بندے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے جو بائیڈن کو انہوں نے حلف اٹھوایا ہے۔ اگر وہاں مریم نواز ہوتی اور وہ کہتی پیچھے ہٹ جاؤ 35,000، یہ جو بائیڈن کو ہم دیکھ لیں گے، تو یہی ہوتا نا، وہاں پر وہ پیچھے ہٹ جاتے، جو بائیڈن کا باپ حلف نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ بلاول والا ہی ہے، بات صحیح ہے اس کی، لیکن بلاول والے راستے میں تو آپ خود شکست کھا چکے ہوئے ہو، آپ کے اپنے ایم این ایز جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ بک جاتے ہیں، اور اخلاقی جرت اتنی نہیں ہے کہ جو 15-16 ایم این اے بکے، بھائی ان کو پارٹی سے نکال دو، ان کو سیاست سے اٹھو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے، اور یہ صاحب کہ شکست کھانا ہی ان کے لیے فتح ہو، اور پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یعنی کہ حکومت گھر نہیں جائے گی، اس میں ان کی فتح ہے۔ تو پھر اسد بھائی، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں اپوزیشن کولیجن بناتی ہے، دنیا پوری میں حکومتوں میں کولیجن ہوتی ہے، اپوزیشن علیحدہ اپنے نظریے پہ پارٹی کے حساب سے چلتی ہیں، جو کولیجن بنتی ہے وہ آمریت کے خلاف بنتی ہے، وہ ڈکٹیٹر کے خلاف بنتی ہے، وہ ضیاء الحق کے خلاف بنتی ہے، وہ ایوب خان کے خلاف بنتی ہے،
جمہوری حکومتوں کے خلاف کلیجیں نہیں بنتی ہوتی، کہتے ہیں ہم اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، 5 سال بعد الیکشن ہوں گے ہم چلے جائیں گے. تو یہ پولیٹیکل، اس کو میں پولیٹیکل موومنٹ نہیں سمجھتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ ایک بس مزہ آ رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں، ایک سٹیج کی آمنی جانی چلی ہے. صحیح ہے. اس کو بڑے فنی انداز میں آج شیخ رشید صاحب نے رسپونڈ کیا بلاول صاحب کے، اس کو مطلب اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں تو ذرا فنی انداز میں کر رہے تھے. ذرا سنوا دیجئے شیخ صاحب نے کیا کہا ہے بلاول صاحب کے اس نقطہ نظر پہ. بلاول بھٹو سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا. بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا ہے، عدم اعتماد قانونی اور ان کا آئینی حق ہے، اور اس نے کہا یہ جلسوں سے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلا. جب آدمی سچ بولنے لگتا ہے، اب لاہور کا میڈیا اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. اس ساری ایکسرسائز سے شاہد عارف صاحب کیا حاصل کیا ہوا ہے اپوزیشن کو؟ کیا یہ حاصل ہوا ہے کہ چلیں کارکن متحرک ہو گئے ہیں، یا کم از کم یہ حاصل ہوا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ لائم لائٹ میں آ گئی ہیں، بلاول لائم لائٹ میں آ گئے ہیں؟ کیا کم سے کم کیا حاصل ہوا ہے اس پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں یہ تو بات خیر عجیب سی ہے کہ کیا حاصل ہوا ہے. دیکھیں اپوزیشن نے ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی جی، اور اس ایکٹیویٹی کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. حکومت پر دباؤ بڑھانا بھی ہوتا ہے، اپنے کارکنوں کو متحرک کرنا بھی ہوتا ہے، اپنی قوت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام کو متاثر کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، ہم آپ کے بات کر رہے ہیں حکومت کی مخالفت اصولوں کی بنیاد پر. یہ تو نہیں کہا جا سکتا. ہاں اگر حکومت جو اپوزیشن سے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا. 1 پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں جب بھی دیا جاتا ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، اور کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پر کھڑی ہو. اس وقت امکان ہوتا ہے. جب میاں نواز شریف صاحب نے 93 میں دوبارہ استعفیٰ دیا تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں محترمہ بینظیر بھٹو یا اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی لڑائی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئیں. یہی 96 میں بینظیر کے ساتھ ہوا. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا دینا ہی ایک ایسی غلطی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کے ساتھ ہے، وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے جو اس کا فرض ہے کہ ہمارے فوجی اور عسکری اداروں کو حکومت کا وفادار ہونا چاہیے، حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. تو اپوزیشن نے جب یہ تان چھیڑی اور یہی کہا کہ جی غیر جانبدار ہو جائیں، تو یہ ان کے اپنے موقف کی نفی تھی. جو اپوزیشن کا جو اندھا کارکن ہے وہ تو شاید یہ بات نہ سمجھے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا تضاد ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ISI ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، دوسرا آپ ان سے کردار طلب کر رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو کون ہٹا سکتا ہے. کیا آپ ہنگاموں کے ذریعے، فسادات کے ذریعے ملک کے اندر ایک حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو 2014 میں تو آپ کا موقف یہ تھا، زرداری صاحب کا بھی، مولانا کا بھی، نواز شریف صاحب کا بھی، کہ ہجوم کے ذریعے حکومت کو نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ تماشا بن جائے گا، آج آپ ہٹائیں گے، کل ہم ہٹائیں گے، پرسوں اور ہٹائے گا، پھر ہر شخص جو بھی چاہے گا، جس کے پاس 10-20 ہزار لوگ ہوں گے، وہ اکٹھے کرے گا اور جا کے حکومت ہٹا دے گا. تو ایک تو یہ نعرہ ہی جو لگائے انہوں نے اور ایجنڈا دیا وہ اتنا ناقص تھا اور تضادات سے بھرپور تھا کہ اس کی کامیابی کا کوئی امکان موجود ہی نہیں تھا، اور اب بھی نہیں ہے. عدم اعتماد کی جو بات بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک آئینی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے، جمہوری راستہ ہے. اگر آپ کو آئین نے جو ایک حق دیا ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس میں ناکامی ہو جائے گی. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکومت جو آپ کے نقطہ نظر سے نالائق ہے، ایک حکومت جس نے ڈیلیور نہیں کیا، اس کے خلاف ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کیا، ہم ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جو حسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں یا مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے، وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری بات کر رہی ہے. آپ جلسے ضرور کریں، جلوس ضرور، ریلیاں سب کچھ کریں، لیکن جب آپ کہتے ہیں جلسے جلوسوں کے ذریعے، دھرنے کے ذریعے حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون، نہ جمہوریت. تو ایک راستہ تجویز کیا ہے بلاول بھٹو نے آئینی اور قانونی حکومت ہٹانے کا. لیکن اگر آپ اتفاق نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم میں اختلاف موجود ہے. پی ڈی ایم میں 2 دھڑے ہیں، جو ایک حکومت کو ہٹانا چاہتا ہے آئینی طریقے سے، دوسرا غیر آئینی طریقے سے. تو اختلاف تو واضح ہو جاتا ہے. صحیح ہے. چلیں لیکن لغاری صاحب، ایک رائے بہت سارے لوگوں کی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی
یعنی پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کے برعکس حکومت کو گھر بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ اس کے سیاسی فائدے میں نہیں ہے, اس کو نقصان ہوگا سیاسی طور پر اگر یہ حکومت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. آپ اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں غاری صاحب؟ یہ بھی ایک تاثر ہے اور اس طرح کے اور بہت سے تاثر موجود ہیں اور مختلف پارٹیوں کے بارے میں مختلف قسم کے تاثر موجود ہیں. ایک بات جناب افتخار صاحب نے بتائی اور یا صاحب نے بھی بات کی, جناب ارشاد مدارف صاحب نے بھی بات کی. میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی بھی حکومت کی مدت کے بارے میں یہ نہیں بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بائی ہک اینڈ کروکس کسی بھی آئینی تو ضرور جائز ہے, لیکن کسی بھی غیر آئینی طریقے سے کسی بھی حکومت کو گرا دیا جائے. اس سے پہلے یہ کھیل ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور اب تک جو تماشا ہوتا رہا ہے وہ سارے کا سارا غیر آئینی ہوتا رہا ہے. جتنے وزرائے اعظم کو ہٹایا جاتا رہا ہے, ایون بہت کم وزیر اعظم اپنی مدت تو کوئی بھی نہیں پورا کر پائے, بس اپنا وقت گزارا انہوں نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طریقہ جو ہے آئین کے اندر درج ہے, جو 4 طریقے بتائے گئے ہیں. ایک یہ کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے, وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو, وزیر اعظم خدا نہ خواستہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو جائے, اور خدا نہ خواستہ ان آفس کسی بھی منصب دار کا اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو سیٹ خالی ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں وہ طریقے آئین میں نہیں ہوتے ہیں. میں ایون ان بات کر رہا ہوں, ان طریقوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو آزمایا گیا یوسف رضا گیلانی کے خلاف کہ جی آپ کو 43 سیکنڈ کی سزا ہوئی ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے اس سزا کو بھی آپ نے کاٹ لیا, 1 منٹ پورا نہیں ہوا, آپ کو 43 سیکنڈ کی سزا ہوئی ہے, آپ نااہل ہو گئے. اور کیا وزیر اعظم کو اس طرح نااہل ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وزیر اعظم کو آئینی امیونٹی حاصل ہونے کے باوجود بھی اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک غیر آئینی عمل ہوتا ہے. اگر کوئی عدالت کی طرف سے ہو یا کسی بھی ادارے کی طرف سے, افراد کی طرف سے, گروہ کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے ہو, تو بھی یہ غیر آئینی طریقہ ہے. یا یہ کہ ہم امید لگا کر بیٹھیں کہ جناب ابھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ دے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے نااہلی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو یہ سلسلہ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اتنا پریشر بنائیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہونے پر مجبور ہو جائیں, اور ان کی ناکامی کو آپ اتنا واشگاف اور آشکار کر دیں دنیا پر کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ جناب میں ناکام ہو گیا ہوں, لہذا اب میرے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ دیگر ارکان کو ملا کر اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ایک تحریک عدم اعتماد لائیں اور اس کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹا دیں. یہ ایک 2 طریقے ہیں. باقی اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے آئندہ بھی, اور ماضی میں جو کیے گئے وہ بھی غیر آئینی تھے, اور اگر آئندہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے تو وہ بھی غیر آئینی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے سر. چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, واپس آ کے براڈ شیٹ کے معاملے میں بات کرتے ہیں. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیا ہونے جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب, یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے اس پر کمیٹی حکومت نے قائم کی. اب شیخ عظمت سعید صاحب پر اس پر جو ہے وہ اعتراض ہوا اپوزیشن کی طرف سے. اب احسن اقبال صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے شیخ صاحب کو چاہیے, شیخ عظمت سعید صاحب کو, کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں. کیا ان کی ساکھ کا اس سے معاملہ ہے؟ کیسے ان کی ساکھ متاثر ہوگی اگر وہ اس سے جڑے رہتے ہیں اور شفاف طریقے سے انکوائری کرتے ہیں؟ تو دیکھیں, میرا بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ شیخ عظمت سعید صاحب کو اس انکوائری کمیٹی کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے یہ ان کے دور میں ہی شروع ہوا. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ براڈ شیٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ براڈ شیٹ والوں نے بنایا اور ان کو پیش کیا. اس کے یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے اور خود یہ نیب میں بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے سرو کیا ہے. وہ بنایا ہی انہوں نے, ڈرافٹنگ انہوں نے کی, ان لوگوں نے مان لی. اب پھر کچھ سالوں کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو عجیب قسم کا معاہدہ ہے کہ پاکستان کے پیسے ہوں یا باہر کے پیسے ہوں, بھلا ان کی کوئی اس میں کنٹریبیوشن ہو یا نہ ہو, پیسے وہ لے جائیں گے. تو انہوں نے وہ اپنا ختم کر دیا. تو چونکہ اس وقت عظمت سعید صاحب موجود تھے اس وقت کے فیصلوں میں, اس لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. پھر عظمت سعید صاحب نے بعد میں جو فیصلے ہوئے ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے, اس میں جو ان کا رویہ ہے اس پہ اعتراض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عظمت سعید صاحب کو
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ کا کوئی الزام لگ جائے آپ پر، تو پھر ضروری نہیں کہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو اگلے ثابت ہی کریں، 10 سال تک لڑتے رہیں اور آپ 10 سال تک لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے رہیں یا لوگوں کی طرف سے آپ پر برائی کے حملے ہوتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عظمت سعید صاحب کو چاہیے کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ٹرم اور ریفرنس کیا ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں، یا ہمارے جو 2 دوست اور 3 بیٹھے ہوئے دوست، اگر ان کے علم میں ہے کہ ٹرم آف ریفرنس کیا ہیں، عظمت سعید صاحب کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے؟ ٹھیک نہیں میں کیا کریں گے؟ پیسہ دے دیا. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، حکومت پاکستان نے ایک ایسا معاہدہ کیا ان سب لوگوں کی مرضی سے، یہ اس کا قانونی پوزیشنوں پہ عہدوں پہ موجود تھے، اور ڈرافٹ وہاں سے آیا، انہوں نے اس ڈرافٹ کو منظور کر لیا. پھر حکومت کو احساس ہوا یہ غلط ہے، حکومت نے ڈرافٹ کو ختم کر دیا. ڈرافٹ ختم ہونے کے کئی سال کے بعد یہ معاملہ وہ عدالت میں لے گیا. اس دوران ایک آدمی کو پیسے بھی مل گئے، وہ پیسے لے کے گیا اور بعد میں اس نے خودکشی کر لی. یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ بڑی غور طلب ہے، اور اس میں پھر سابق جنرلز کے نام آ رہے ہیں، جنرلز کے رشتہ داروں کے نام آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں ٹرم آف ریفرنس کیا ہے. یہ جو کہہ رہی ہے کہ جی پاناما 2 آ جائے گا اور شریف کا پورا خاندان ایک اور کیس بھگتے گا. اور ایک صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ براڈ شیٹ کا جو کیس اب شروع ہوا ہے، یہ وہ پتہ نہیں وہ 10 نمبر کی کوئی فائل ہے کیا ہے، والیوم 10. یار یہ کہ پہلے ٹرم آف ریفرنس کیا ہے؟ جی صحیح ہے، اس کو سزا دینا. والیوم 10 ایک تو جی صحیح ہے، وہ پاناما کیس میں والیوم 10 تھا جو کھلا نہیں تھا، اور بالکل صحیح ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں. لیکن اوریا صاحب ایک معاملہ اس میں یہ ہے کہ شیخ عظمت سعید کو چلے ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے نا کہ اس زمانے میں وہ جب معاہدہ اور تھا براڈ شیٹ کے ساتھ وہ اس کا حصہ تھے یا اس وقت وہ نیب میں سرو کر رہے تھے، وہ الگ بات. لیکن یہاں ان کو اینٹی پی ایم ایل این جج سمجھا جا رہا ہے پاناما کیس کے حوالے سے، تو وہ شاید کچھ لوگ غلطی پر نہیں ہے، کیونکہ پاناما میں تو شیخ عظمت سعید صاحب ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں نواز شریف کو نااہل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور انہوں نے اور ان کے اس فیصلے پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھیں. تو اس وقت تو شیخ عظمت سعید صاحب کو جو ہے وہ ان کی تعریف کی گئی تھی پی ایم ایل این کی طرف. میں عرض کرتا ہوں جے آئی ٹی سے بھی اوپر ایک کام کیا ہوا ہے، حسین حقانی کے اوپر باقاعدہ. اور نہیں جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا ججوں کی جے آئی ٹی بنی ہے. حسین حقانی کے کیس کے اندر فائز عیسیٰ اس کا سربراہ تھا اور نواز شریف کیا تھا اس کے وقت سپریم کورٹ کے اندر. یہ ہے فیکٹ پاکستان کے. غیر قانونی ہے سر، بنی ہے نا، میں بتا رہا ہوں بنی ہے. یعنی سپریم کورٹ جو بات کام کرے گی وہ غیر قانونی ہوگا. کمال ہے یہ سپریم افتخار صاحب کو. اچھا آپ سن لیں. اچھا جی آپ سن لیں سر. جی اچھا سر، پہلی بات تو یہ شیخ عظمت سعید صاحب جی کہ یہ میرے سامنے وہ ایگریمنٹ. اچھا یہ میرے سامنے ایگریمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عظمت سعید صاحب کو کوئی جج نہیں لگایا جا رہا. حکومت کو ایک انکوائری چاہیے. پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے یار انکوائری کے لیول پہ نا کیس خراب کرو تاکہ سپریم کورٹ میں ٹھیک. ہر بندہ یہی کرتا ہے، قاتل بھی یہی کرتا ہے، چور بھی یہی کرتا ہے، ڈاکو بھی یہی کرتا ہے. عظمت سعید نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس نے ایک انکوائری رپورٹ بنانی ہے. آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنے جا کے دلائل پیش کریں اور لے لیں. یہ میرے سامنے ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے. نیب اینڈ دا براڈ شیٹ، سر سن لینا، نیب اینڈ دا براڈ شیٹ agrees that the asset recovered as a result of the efforts of the broadsheet as a result of the settlement between NAP and recover ہوں گے assets. یہ 2002 جون کا ہے. اب یہ ایگریمنٹ افیکٹو ہے. پاکستان کا ایک لیڈر اٹھتا ہے اور سعودی عرب سے فون کراتا ہے مشرف کو کہ بھائی جان ہم تمہارا نا پٹرول بند کر دیں گے، مجھے رہا کر دو. اس کو وہ رہا کرتے ہیں، انکوائری بند ہو جاتی ہے. براڈ شیٹ والا کہتا ہے بھائی جان میں نے تو آپ کو نکال کے دیا ہوا تھا، میرے 20% تو تم سعودی عرب کا این آر او دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، تمہارا مسئلہ ہے. تم پاکستان میں ایگریمنٹ سامنے پڑا. نہیں غلط بات کر رہے ہیں. یہ بڑی بات کی بات ہے. پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کب واپس لیا؟ کب ہوا؟ یہ آپ بتائیں نا. آپ کو تو سعودی عرب 2003 میں، آپ بتائیں 2003 میں نہیں ہوا. یہ کوئی واپس نہیں لیا، واپس نہیں لیا. پاکستان نے ایگریمنٹ واپس نہیں لیا. پاکستان نے کبھی ایگریمنٹ واپس نہیں لیا. نہیں کون سا دور ہوا؟ سر سن لیں،
تو یا میں بات کر لوں یا آپ کر لیں. یہ فیصلہ آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں سامعین کے لیے. افتخار صاحب آپ اس کے بعد جواب دیں. میں کوئی آپ کے پاس فیصلہ جی آپ جواب دے دیں اس کنفیوژن کا. پاکستان نے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لسٹ دیتے تھے کے خلاف ہوں. سن لیں پاکستان نے انہوں نے واپس اگر اچھا افتخار صاحب اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی. میں آپ دونوں ہی بڑے سینئر ہیں. میں صرف ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اوریہ صاحب بات مکمل کر لیں پھر آپ اس کا بالکل تفصیل سے جواب دیجیے گا افتخار صاحب. جی اوریہ صاحب بات مکمل کر لیں. اچھا اب پاکستان اب یہ اسلام آباد یہ انگلینڈ کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر پاکستان نے فیصلہ واپس لیا ہوتا نا اور وہ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے تو ختم مسئلہ آربیٹریشن میں نہ جاتا. پاکستان نے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی مجھے بندے آپ نے لسٹ دیے تھے, آپ نے ایک شیرپا صاحب کو لگا دیا, اپنا کیا نام ہے وزیر داخلہ لگا دیا, آپ نے میں بندے ڈھونڈ کے دیتا ہوں, آپ ان کو یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو انعامات دیتے جاتے ہیں. پھر وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد کورٹ میں کہا اس نے کہ اس کے بعد زرداری کی گورنمنٹ آ گئی, نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی, یہ سارے بیٹھے. پاکستان نے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو. یہ آربیٹریشن ہے 89 پیجز کی. یہ ہو گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں نیب نے, او بھائی پاکستان میں انٹرنیشنل ایگریمنٹ آرمی چیف بھی نہیں کر سکتا گورنمنٹ کے بغیر. جی اٹارنی جنرل کے دفتر میں ایگریمنٹ ڈرافٹ ہوا ہے, نہیں کر سکتا سر. اس کو بھی سیکٹری ڈیفنس دستخط کرتا ہے, آرمز پرچیز پہ سیکٹری ڈیفنس دستخط کرتا ہے, کیبنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. ایک گولی نہیں خرید سکتا آرمی چیف بھی پاکستان سے باہر, حکومت سے کرنا پڑتا ہے. بے شک حکومت ٹوٹی ہو, بے شک حکومت ان کی ماتحت ہو, کچھ ہو, کر رہا اس کا نام سے پڑتا ہے, وہ نہیں مانتے. اس نے ایگریمنٹ کیا. اب اس جو آربیٹریشن ہے, اس آربیٹریشن کی بنیاد پہ انہوں نے کہا بھائی جان ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے نکال کے, آپ نہیں کرتے. 8 سال لگے ہیں زرداری اور نواز شریف کے 10 سال یہ لگا لے, شاہد خاقان عباسی اور مشرف سب کو لاؤ کٹہرے میں کہ بھائی یہ پیسہ تم لوگوں نے ریکور کیوں نہیں کیا, اور کس کا نہیں کیا, میرا نہیں کیا, نواز شریف کا نہیں کیا. یعنی $22 بلین میں سے جو شیئر پیش ہو رہا ہے وہ 21 بلین تو نواز شریف کا ہے کہ بھائی تم ریکور تو کرو. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. آپ اندازہ کریں, ایک فکرہ بول دوں, آپ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے کہ جنہوں نے پیسہ چوری کیا تھا اور ہمیں تاوان دینا پڑا. آپ اس سے بارے میں کر رہے ہیں جس نے انویسٹیگیشن کی تھی, اس نے پیسہ کو لے لیا 20%. کمال کی بات تو یہی ہے. ٹھیک ہے چلیں. جی افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اوریہ صاحب مجھ سے زیادہ سینئر ہے, میں اوریہ کے ساتھ کوئی بحث میں اپنے آپ کو جانا نہیں چاہتا. اوریہ صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جا کے سارا پڑھ لیں کس نے براڈ شیٹ کا تیار کیا, کانٹریکٹ کہاں سے آیا, کس نے کانٹریکٹ تسلیم کیا, اس کا یہ عظمت سعید صاحب کا رول کیا تھا, نیب کا رول کیا تھا, پھر کس وقت حکومت پاکستان نے اس معاہدے کو ٹرمینیٹ کیا, پھر کس آدمی کو جا کے ایک ایسا آدمی جس کا تعلق بھی نہیں ہے, اس نے ایک فرم ہی اور بنا لی, اس کو پیسے کس نے دلوائے, اور پھر اتنے سال کے بعد یہ کیسے گیا اور یہ اب کیسے آیا. یہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں پڑھ لیں. یہی تو افتخار سے انکوائری ہو رہی ہے, اسی لیے تو عظمت شیخ کو مقرر کیا گیا ہے. جی یہی تو انکوائری کرنی ہے عظمت شیخ نے. شیخ عظمت سعید کو اسی کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے, یہی معلوم کرنے کے لیے. میرے 2 سیگمنٹ آپ بھی مجھے بتائیں اس کے TUR کیا ہیں. آپ پڑھے لکھے, آپ مجھ سے سینئر صحافی بیٹھے سارے. TUR میں بتاتا ہوں, میری باری آتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے نہیں پڑھے تو میں بتا دیتا ہوں. بتائیں ذرا. کمال ہے. چلیں جی شاہ صاحب. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہ فرم جعلی ہے, اصلی ہے, غلط ہے, صحیح ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے. جب معاہدہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو جس پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں آپ, وہ اپنا ایک ایگریمنٹ آپ کو دیتی ہے, ایک ڈرافٹ دیتی ہے. اگر آپ اہل ہیں, آپ قابل ہیں, آپ کو ملک اور قوم کا درد ہے, تو آپ اس میں اپنی تجاویز دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ شرائط ہمیں قابل قبول نہیں ہیں, جو کہ اس موقع پر لگتا ہے نہیں کیا گیا. نمبر 1 جس کی حکومت تھی, پرویز مشرف کی حکومت تھی, وہ ڈرافٹ جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نہیں ڈرافٹ بنا کے تھے. جس کمپنی سے
اپنا افتخار سے بات سنیں نا، آپ نے اتنا بول لیا، بات کرنے دیں. جو بھی آپ کے پاس آئے گا، جو بھی آپ کے پاس سراغ ساں کمپنی آئے گی، وہ اپنا ایک ڈرافٹ لے کر آئے گا. آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. اس نے اپنی سروسز، جب جس ادارے نے اپنی سروسز پیش کی ہیں، وہ ڈرافٹ بھی اپنا پیش کرے گا کہ آپ کے ڈرافٹ کو وہ لے گا. آپ اس میں سے جو چینجز کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے، یہ آپ کی اہلیت پر ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ٹی او آر بھی مقرر خود کریں گے، ڈرافٹ بھی آپ بنائے دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ جا کے پیسے ڈھونڈ کے لاؤ. وہ اپنی شرائط پر آپ سے معاہدہ کرے گا. اس نے کیا کہ جی میں آپ کو دولت نکال کے دیتا ہوں، تلاش کر کے دیتا ہوں، 20% آپ مجھے دیں گے. یہ معاہدہ ہوا ہے. اچھا، اب آپ جب یہ رقم دے رہے ہیں نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈی ہے رقم. آپ 20% دے رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ آپ کو 21 ملین یا 24 ملین ہم دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 20% اس رقم کا دیں گے جو آپ ڈھونڈیں گے، آپ بتائیں گے. اب معاہدہ کینسل ہوتا ہے اس وجہ سے، جو یعنی دو وجوہات جو بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ آپ کا NRO ہو گیا، آپ نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا، اور جو باقی لوگ تھے آپ نے ان کو حکومت میں شامل کر لیا. اب اس میں براڈ شیٹ کا وہ کمپنی جعلی بھی کیوں نہ ہو، قصور تو نہیں ہے. قصور تو آپ کی حکومت کا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جس کی دولت انہوں نے ڈھونڈی. سر بات تو سن لیں نا، آپ تو فریق نہیں ہیں نا. آپ کیوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی دولت آپ نے اسی شیخ عظمت شیخ کو بنا رہے ہیں. بات تو سنیں نا. عظمت شیخ کا کوئی وہ نہیں ہے. معاہدہ ہوا ہے نیب کا، اور نیب نے معاہدہ کیا ہے جس وقت، اس وقت عظمت شیخ تو کچھ نہیں تھا. عظمت سعید شیخ تو بعد میں آتا ہے. معاہدہ آپ کر رہے ہیں. آپ سنیں نا، بات تو سن لیں نا. تھوڑا سا ہم نے بھی پڑھا ہے جناب، ہمیں بھی کچھ معلوم ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہوگا لیکن تھوڑا بہت ہمیں بھی معلوم ہے. وہ جیسے نلائق آدمی کو تاریخیں بتاتے جاؤ کہ فلانی تاریخ کو یہ ہوا، فلانی تاریخ کو یہ، فلانی، تاکہ کرونیکلی سمجھ جائے نا. میری آپ جب آپ کی باری آئے گی نا، میرے بات جو ہوگی اس کا آپ جواب دے دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عظمت صاحب بعد میں نیب میں آئے تھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر بعد میں لگے ہیں جب یہ معاہدہ ہوا. ہاں بالکل، کچھ بھی نہیں ہوتا یار. صحیح نا، آگے چلیں، آگے چلیں. اچھا، معاہدہ جو ہے آپ روک دیتے ہیں، اس پر کام روک دیتے ہیں. اب وہ کمپنی کہتی ہے کہ جی ہم نے ان لوگوں کی دولت آپ کو ڈھونڈ دی ہے، اتنے پیسے بنتے ہیں، آپ لے نہیں پائے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. آپ نے کام بند کر دیا، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. نیب کو آپ نے ٹھپ کر دیا، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. ہمیں تو اپنا 20% چاہیے. اس کے بعد آتا ہے یہ معاہدہ جو ہے نا، اس کو ڈارمنٹ کر دیتے ہیں، آپ ختم کر دیتے ہیں. جو بھی صورت ہے، اب آتے ہیں کہ یہ سارے پروسیس کے بعد اب کمیٹی کا ٹی او آر کیا ہے، کمیٹی نے کیا کرنا ہے. کمیٹی نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہوا تھا یہ نیک نیتی پر مبنی تھا، قومی مفاد کے لیے تھا، یا پیسے بنانے کے لیے. یہ وہ پتہ چل جائے گا نا، ڈاکومنٹ سے پتہ چل جائے گا، معاہدے سے پتہ چل جائے گا، افراد کے بیانات سے پتہ چل جائے گا نا. یہ کون سا مشکل کام ہے، اور تحقیقات ہونی کیا ہے، نمبر 1. دوسرا، اسی لیے جج سپریم کورٹ کا رکھا گیا ہے. دوسرا نمبر یہ ہے، ریٹائر جج. دوسرے نمبر پہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جناب یہ معاہدہ آپ نے جب ڈارمنٹ کیا یا اس پر عمل درآمد روک دیا تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ وہ نیک نیتی تھی، بدنیتی تھی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ کیا اور وہ چلے گئے آربیٹریشن کے لیے، عدالت میں چلے گئے، اس وقت آپ نے اپنا کیس صحیح طریقے سے لڑا یا نہیں لڑا؟ یہ تیسرا ذمہ داری ہوگی اس کمیٹی کی. چوتھا یہ ہوگا کہ جب فیصلہ آپ کے پاس آ گیا، آپ کے خلاف آ گیا، آپ نے اس کے خلاف اپیل کی یا نہیں کی. پانچواں یہ ہوگا کہ جب آپ کی اپیل بھی مسترد ہوگی تو جو پیمنٹ آپ نے کی ہے وہ درست لوگوں کو کی ہے، غلط لوگوں کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، نہیں کی. اور چھٹا یہ ہوگا کہ اس میں کوئی کمیشن تو نہیں مانگا گیا جو الزام لگا رہے ہیں وہ. یہ چیز ہے. نہ اس میں مسلم لیگ آتی ہے، نہ اس میں آتا ہوں، نہ اوریہ صاحب آتے ہیں. حکومت پاکستان کے ریاست کے پیسے گئے ہیں، اس کی انکوائری ہونی ہے کہ یہ پیسے کس کی
यानी मिली भगत से या किसकी बदयांती से ये पैसे गए हैं वो रिकवर करने हैं, किस तरीके से फिक्स करनी है जिम्मेदारी। अब इसमें ये इंक्वायरी करना उन्होंने कि ये नवाज शरीफ साहब गिल्टी हैं या नहीं, उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की, ये उसमें उन्होंने नहीं करना। वो जो हमने पेमेंट की है ब्रॉडशीट से, जो मुआहदा हुआ, जो कैंसिल हुआ, जो फैसला हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं इस पर नज़ीर गारी साहब की राय लेता हूँ और फिर इस पर इफ्तिखार साहब भी ज़रूर कुछ अपना इनपुट देना चाह रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अभी नज़ीर गारी साहब, इरशाद साहब जो बात कर रहे थे प्रोग्राम में जाने से, ब्रेक पर जाने से पहले, वो ये कह रहे थे कि इसमें जो करना है कमेटी ने वो तो ये करना है कि उन्होंने मुआहदे की तफसीलात को सामने लाना है, क्यों टूटा ये मुआहदा, कैसे हुआ था, फिर नुकसान किसकी वजह से हुआ, ये तफसीलात हैं। इसमें किसी भी शख्स की जिस पर इल्ज़ाम है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग या उसकी गैर कानूनी रकम की तरसील ये पकड़ना ही नहीं है, ये TOR ही नहीं है। तो ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मुस्लिम लीग नून के समेत, परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। जी, अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो इफ्तिखार साहब का एतराज़ है, पहले तो मैं कहता हूँ कि वो वैलिड एतराज़ है। पाकिस्तान में अदलिया की अपनी एक तारीख रही है और कमेटियों की अपनी एक तारीख रही है। हमें बेशुमार कमेटियों के रेफरेंसेस मिलेंगे जिनकी रिपोर्टें आज तक मंजर आम पर नहीं लाई गई हैं और नहीं लाई जा सकी हैं, और उसमें वो जज साहबान भी शामिल थे जिन्होंने ये रिपोर्टें लिखी थी और वो भी यही नहीं चाहते थे कि रिपोर्टें मंजर आम पर आएँ। हम बहुत दूर तक भी चले जाएं तो कुछ भी नहीं हुआ है पाकिस्तान में, और अदलिया की तारीख में भी ऐसे बहरहाल जज साहबान मौजूद हैं जिनके ऊपर हम फ़ख्र नहीं कर सकते और हम जिनका नाम फ़ख्र से नहीं ले सकते, एतमाद से नहीं लगते, खुशी से नहीं ले सकते हम उनका नाम। जस्टिस मुनीर का नाम हम खुशी से नहीं ले सकते। जस्टिस उनके बाद बहुत से, जस्टिस अनवारुल हक है, हम उनका नाम खुशी से नहीं ले सकते। इफ्तिखार चौधरी का नाम हम खुशी से नहीं ले सकते। बेशुमार और भी आए। इसी तरह से जस्टिस अजमा, मैं इसी तरह से अर्ज़ कर रहा हूँ, जस्टिस अजमा शेख साहब भी उनमें शामिल हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं। असल बात ये है कि ये मामला बहुत सिंपल, बहुत सादा है। ये एक ऐसे मौके पर बनाया गया जब ये मार्शला, तकरीबन मार्शला ही लगाया गया जो जनरल मुशर्रफ ने लगाया था, और वो विक्टिमाइज कर रहे थे अपोजिशन को। और उनको जब पता चला कि उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो एलानिया कहते फिर रहे हूँ कि मैंने हाथ चोरी की और इतनी चोरी की और इसलिए चोरी की, और फिर बाद में वही लोग आएँ और आकर उनके काबीना में शामिल हो जाएं और बहुत अहम वजारतें लेकर बैठें। ऐसे लोग भी हैं नैब की तारीख में जिनको 60 साल तक सजाएं दी गई और वो एक दिन भी नहीं गए जेल के अंदर। ऐसे लोग भी थे जिनको एक नहीं 3 मुकदमों में सजाएं हुई, वो लोग भी बैठे रहे और अपने घरों में रहे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। इनको बनाने का मतलब क्या है? इनके बनाने का मतलब ये है कि यह तासुर दिया जाए कि ये वही कुछ होगा जो उससे पहले होता रहा है। इसका बस इतना मतलब है। और वो एक खास सेगमेंट को विक्टिमाइज करेंगे जिस खास सेगमेंट को वो विक्टिमाइज करते रहे हैं, ये तासुर जाएगा। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कि जनाब वो उनका किरदार कैसा है, अब वो जज नहीं है, उनका कंडक्ट कैसा है, मैं उनके बारे में आज तो बात कर सकता हूं। वो किस तरह के आदमी है इस बारे में मैं आज तो बात कर सकता हूं। और मुझे वो उन्होंने नहीं, लेकिन सर उनके किरदार पर एतराज क्या है? वैसे शेख अजमत सईद साहब के कौन सा ऐसा किरदार रहा है बतौर जज जिस पर आप एतराज कर सकते हैं? जो हमने देखा, जो कुछ हमने देखा है, मैं ये कहता हूं कि आइन के मावरा कोई काम नहीं हो सकता है। आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि आप किसी को भी जो है कंडेम नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको प्रूव ना करें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये कहता है कि आप सर मेरी बात सुने। लेकिन सर लगाई साहब अभी हवाला दे रहा था कि शेख अजमत सईद साहब के फैसले पर नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में मिठाइयां तकसीम की थी, और वो मिठाई एक दूसरे को खिलाई गई थी। शेख अजमत सईद साहब थे वो। मैं ये सुन चुका हूँ। सही है, चलें, ठीक है, राइट जी इफ्तिखार साहब होती रही, क्या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं फिर अर्ज करता हूं, मुझे उम्मीद है कि अजमत सईद साहब अपने आप को इससे अलहदा रख लेंगे। उसकी वजह यह है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे है
کہ معاہدے پر ان کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کے علم میں تھا یہ معاہدہ ہوا ہے، وہ حکومت کا حصہ تھے، حکومت کی قانونی ٹیم کا حصہ تھے، حکومت کے بعد نیب کے بھی قانونی ٹیم کا حصہ تھے، تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک بہت بڑی بات ابھی لغاری صاحب کہہ کے ہیں، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، ایک آدمی کو آپ نے قتل کے کیس میں سزائے موت دی، اس سے آپ نے ایک جو اپیل کا حق تھا وہ چھین لیا، اور آپ نے جا کے اس کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ٹرائل کر کے اس کو سزائے موت دے دی۔ جی بات یہ ہے کہ ایسے نہ ہم جذباتی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو ٹرم آف ریفرنس ہے جو میرے دوست نے فریم کیے 7 اور 8 پوائنٹ، میں بڑا خوش ہوا ہوں، کاش اسی کی خدمات لے لیں وہ اور انہی نکات کے اوپر چلیں، تو ٹرم آف ریفرنس میں پہلا بات آئے گی حکمران کون تھا، ڈرافٹنگ کس نے کی، ڈرافٹنگ کی اپروول کس نے دی، اور اب کس کے کہنے پر پیسے دیے گئے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ہمیں بتانا ہے کہ ٹرم آف ریفرنس کیا ہے۔ جی سر مختصراً گزارش یہ ہے کہ جنرل یہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں، آپ اخبارات کی فائل اٹھا لیں، یہ آئے ہیں جنرل خالد مقبول جب نیب کے سربراہ تھے، اور یہ معاہدہ ہوا ہے جنرل امجد کے دور میں، امجد کے دور میں۔ سنیں آپ بات سن لیں نا، ایسے نہ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ معاہدہ ان کے دور میں ہوا نہیں، آپ کہے جا رہے ہیں کہ جنہیں ان کے دستخط اس پہ موجود ہیں۔ بھائی یہ معاہدہ ہوا ہے جنرل امجد کے دور میں، جنرل سید محمد امجد، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اور یہ جو ڈپٹی پراسیکیوٹر مقرر ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں جنرل خالد مقبول کے دور میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو 20% دیا گیا ہے، یہ پروو ہونے کے بعد کہ نواز شریف صاحب کی 100 ملین جائیداد پروو ہو گئی، اسی کی بیس پہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ ایک بات، جی سر، جناب شہباز شریف صاحب نے پے کیا ہے جو جناب افتخار چودھری صاحب نے واپس کرایا ہے، اسی کیس میں پیسے جو تھے پیمنٹ ہوئی ہے باقاعدہ، نیب کو پیسے دیے گئے ہیں۔ ایک منٹ نہیں، ایک سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے، اگر تو بات سنیں نا، ڈر یہ ہے کہ عظمت سعید کو ان معاملات کا نیب ڈپٹی پراسیکیوٹر کے طور پر پتہ ہے، اور اس پنامہ کیس کی وجہ سے پتہ ہے۔ ڈر یہ ہے کہ ان کو سب پتہ ہے چوری کا، یہ چور پکڑے جائیں گے، اور ہم خام خام کے دفاع کر رہے ہیں۔ مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔